ڈاکٹر صاحب کمرشل تھیٹر کی طرف ذرا تھوڑا سا آتے ہیں. پلاک میں کمرشل تھیٹر ہوتا رہا اور اس پر کافی تنقید بھی ہوئی اور اس پہ کافی مسائل بھی آپ کے لیے کریٹ ہوئے جو بعد میں گورنمنٹ نے اس کو بند کروا دیا. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اٹ از این انسٹیٹیوٹ آف پنجاب انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر, اس میں پرفارمنگ آرٹ بھی آ جاتا ہے, تو آپ اب تھیٹر کا کوئی متبادل جو ہے وہ کیا سمجھتی ہیں, کیا لانا چاہ رہی ہیں؟ کیا کالجز یونیورسٹیز کو بلا کے تھیٹر کروانا چاہتی ہیں, یا ہم کس طرح کا سوشلی میننگ فل تھیٹر یہاں پہ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال ہے کہ پلاگ میں تو جب سے یہ بنا ہے تب سے کبھی بھی تھیٹر نہیں ہوتا تھا یہاں پہ, کیونکہ انسٹیٹیوٹ ہے. انسٹیٹیوٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسے ادارے کی طرح ہوتا ہے کہ جو پڑھاتا ہے, مطلب ہے جو کتابیں چھاپتا ہے. تو یہ تو ایک پاک سا ادارہ ہے, پاک صاف ادارہ ہے. اس میں ہم صوفیہ پر وہ کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. تو یہاں پہ تھیٹر کا کوئی تک بنتا نہیں تھا. دوسری بات یہ تک اس لیے نہیں بنتا تھا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہال ہے جس کی 250 کا ہے, اور ہماری اپنی اتنی ایکٹیویٹیز اس سے متاثر ہوتی تھیں کہ اب دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے عرس ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی اور تقریب ہو رہی ہے, رات 11 بجے تک چلتی ہے. تو ہمارے جو پنجابی لوگ ہیں وہ فنکشنز کرتے تھے, اور جب انہیں ہم کہتے تھے کہ جی 7 بجے بند کر دیں, 8 بجے بند کر دیں, تو وہ بڑا خفا ہوتے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی بچت بھی نہیں ہوتی تھی. اگر ہمیں مہینے کا 4 لاکھ مل رہا ہے تو 7 لاکھ خرچہ ہو رہا جاتا تھا, کیونکہ اس کی جو سیکیورٹی ہے, شام کے عملے کو پیسے دینے سارا. اور پھر یہ میرا حال یہ بھی چیزیں برداشت کی جا سکتی تھی اگر ہمارے پاس کوئی ایک اور ہال ہوتا. ایک ہال میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اور یہ صرف مجھ سے پہلے جو ڈی جی تھے انہوں نے شروع کیا تھا, اور میرے دور میں پہلے میں ختم کر دیا تھا ہم نے. وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ویسے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کا میرے خیال میں مینڈیٹ نہیں بنتا کہ وہ کمرشل تھیٹر بالکل. یہ اب دیکھیں لاہور میں بڑے تھیٹر ہیں, اور تھیٹر بھی بنانے چاہیے لوگوں کو. یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں ان کو اپنے اپنے تھیٹر بنانے چاہیے. جو کلچرل ادارے ہیں جو ثقافت کی پروموشن کے لیے بنے ہوئے ہیں انہیں کم از کم ثقافت کی پروموشن کرنی چاہیے, اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کئی تھیٹرز میں کہ ایسے گانے, ایسے ڈائلاگس کہ بینگ اے وومن ایک شدید قسم کی پریشانی اور وحشت ہوتی ہے کہ ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں, ہم بڑے اخلاقی قدروں والے ہیں. اور میں آپ کو ایک واقعہ بلکہ اس میں سناتی ہوں کہ جب یہ ہم نے تھیٹر بند کیا, میں ملک سے باہر تھی اور کسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, شاید کینیڈا تھے کہیں. تو وہاں پہ ظاہر میں نے بھی پنجابیوں کی طرح کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں پاکستان سے آئی ہوں. میں اس میں گئی کسی کھانے شانے پہ نا, تو میرے سامنے کچھ لوگ بات کر رہے تھے اس طرح تھیٹر کے حوالے سے, اور ان کے جی وہ لگاؤ مسلمان جڑیاں نے نا بیبیاں بڑا سونا ڈانس بڑا کمال کر دیا. تو میں نے فیل کیا, میں نے کہا کہ جو میں نے تو آپ کو اچھے طریقے سے بات بتائی ہے نا, تو وہ جس طریقے سے بات کی گئی تھی میری تو جان نکل گئی. میں نے کہا یہ کس طرح کا تعارف ہو رہا ہے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے مسایہ ملک میں بھی اس طرح کا تھیٹر نہیں ہوتا. وہاں پہ تھیٹر ہوتا ہے میوزیکل قسم کا, کہ ایک میوزک کے انداز میں وہ کہانی سنا رہے ہیں اور بیچ میں گدہ لڈی جو بھی ہے, لیکن اس طرح کا نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کھلے گلے اور لچرپن اور پھر ڈائلاگ ایسے کہ ہم اپنی نئی نسل کو, میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں نے یہ جو تھیٹر جب چلتا تھا میں نے بچوں کو ایسی باتیں کرتے سن لیا تھا. یعنی یہاں پہ جو لڑکے پھرے ہوتے ہیں باہر میں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, تو میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا یہ بچے ہمارے کس طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جب آپ روز ایک چیز دیکھیں گے تو آپ مذاق میں اس کو اپنے اوپر کر لیں گے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے لیے انہیں اپنے تھیٹر بنانے چاہیے کمپنیوں کو, جس طرح یہاں پہ پرائیویٹ تھیٹرز ہیں, اور اس میں بھی انہیں ایک کہانی ہونی چاہیے. کوئی کہانی تھیٹر کی نہیں ہوتی آج کل. پہلے ہوتا تھا کہ ایک اسکرپٹ ہوتا تھا, چیک ہوتا تھا, کہانی ہوتی تھی, پیغام ہوتا تھا. آپ خود دیکھیں شرطیہ مٹھے اور کتنے سہیل احمد کے ہم نے ڈرامے دیکھے ہیں جنہیں دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا, اور اس میں ڈانس وغیرہ ہوتے ہی نہیں تھے. اگر ہوتے بھی تھے تو 2-4 ڈانس ہوئے اور بڑے اچھے, اور وہ سٹوری کے سیکوینس سے ہوتے تھے اور ڈیسنٹ ہوتے تھے. ہیرو پردیس جا رہے تھے, پردیس کے حوالے سے ہوئے.